کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نماز چھپا کر پڑھتے ہیں، تو چھپا کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، سب کے سامنے پڑھنی چاہیے تاکہ لوگوں میں شکوک اور شبہات پیدا نہ ہو، پتہ ہو کہ یہ فرض نماز پڑھتا ہے بھائی، کوئی یہ کہے میں چھپ کر پڑھتا ہوں تو ایسا نہیں ہے، تو فرض جو ہے سامنے پڑھنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ اگر نفل صدقہ دینے والا دوسروں کو خیرات کی ترغیب دینے کے لیے ظاہر کر کے دے تو یہ اظہار بھی افضل ہے، یعنی اس کی خواہش یہ ہے کہ میں دے رہا ہوں تو میری دیکھا دیکھی میں اور لوگ بھی دیں تو تب افضل ہے، بالکل اچھی بات ہے۔ لیکن بہرحال جہاں ریاکاری کا خدشہ ہو تو اس سے ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، لیکن چھپا کر دیں، اعلانیہ دیں، اللہ کی رضا کی خاطر دیں، وہ اجر آپ کو عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم بیان فرمائی جو کہ ہم عام طور پر غور نہیں کرتے، یہ آیت نمبر 273 ہے۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، ان فقیروں کے لیے جو راہ خدا میں روکے گئے، زمین میں چل نہیں سکتے اور نادان انہیں مالدار سمجھتے ہیں، سفید پوش لوگ ہوتے ہیں نا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، لیکن تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان لوگے۔ تو ایک تو غریب وہ ہوتے جو مانگنے کے لیے آتے ہیں آپ کے سامنے ہوتے، ایک وہ ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں، جن کی آنکھیں بولتی ہیں، جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کبھی آپ سے کچھ نہیں کہیں گے، لیکن پوچھیں تو ان کے چہرہ دیکھ کر، ان کی آنکھیں دیکھ کر آپ کی آہیں نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ تو ایسے فقراء کو ہمیں ڈھونڈ کر دینا چاہیے، اس کا ثواب اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یعنی نامعلوم جو لوگ ہوتے ہیں نا، تو عام طور پر لوگ انہیں دیکھ کر جو ہے وہ پتہ نہیں کر پاتے ہیں، لوگ انہیں مالدار سمجھتے ہیں، لیکن وہ لوگوں سے شرم کے مارے سوال نہیں کرتے۔ تو اسی طرح ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ ہمارے آس پاس کون ہے، ہماری سراؤنڈنگ میں کوئی ایسا تو نہیں جس کو واقعی ضرورت ہو، تو پھر چھپا کر ان کی مدد کریں۔ آپ دیکھیں، میں نے دنیا میں اتنی میری عمر اب تک جتنی ہوئی ہے، میں نے اللہ کی راہ میں دینے والے کو کبھی غریب نہیں دیکھا ہے، میں نے اس کو مالدار ہی مالدار دیکھا ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے ہاتھ روکنے والے کو کبھی میں نے خوش نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 275 میں فرمایا الذین یأکلون الربا۔ اب یہاں پر ربا کا خاص طور پر بیان ہے آیت نمبر 275 میں کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں کھڑے نہیں ہو پائیں گے، مگر ایسے ہوں گے جسے جنات نے انہیں چھو لیا ہے، مخبوط الحواس بنا دیا ہے۔ آج کل عام طور پر ایک تو وہ سود ہے سونا چاندی گیو جو کھجور نمک، ان چیزوں میں یہ، کیونکہ آج کل یہ عام طور پر یہ صورت ہمارے یہاں نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، مثال کے طور پر آپ کے پاس کھجور ہے، میرے پاس کھجور ہے، میرے پاس اچھی قسم کی ہے، آپ کے پاس ذرا لو کوالٹی کی ہے، تو بھائی میں کہتا ہوں کہ یہ آپ لے لو، یہ مجھے دے دو، تو ایسا جائز نہیں ہے۔ برابر دیں گے۔ مثال کے طور پر کھجور کو کھجور کے بدلے میں برابر، گیو کو گیو کے بدلے میں برابر، سونا سونے کے بدلے میں برابر، چاندی کے بدلے میں برابر۔ چونکہ یہ اب اتنا رائج نہیں ہے، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ چیزوں کے بدلے میں چیزیں لی جاتی تھیں، لیکن اب جو اس زمانے میں سود رائج ہے وہ یہ ہے کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرضہ جو منافع لے کر آئے وہ سود ہے، ہر وہ قرضہ جو منافع لے کر آئے تو وہ سود ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کہیں سے قرضہ لیا اور آپ نے کہا میں سال 2 سال میں واپس کروں گا، وہ کہے کہ ٹھیک ہے واپس کر دینا، اوپر میں آپ سے 50,000 لوں گا، تو یہ اوپر والا جو ہے یہ سود ہے۔ اور فرمایا کہ جو سود ہے، سود خور کی مثال ایسی جیسے کسی شخص کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا ہو۔ پھر فرمایا کہ سود کی حرمت کا حکم آنے کے بعد سود کا لین دین چھوڑ دو، ماضی میں جو ہوا خطا معاف ہے، البتہ اگر کسی شخص کے دوسرے کے ذمے سابق مالی واجبات ہوں تو اصل زر لے لے اور باقی سود چھوڑ دے۔ سود کی حرمت کا حکم آنے کے بعد بھی کوئی باز نہیں آیا تو گویا کہ وہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اور پھر ایک بات اور بھی فرمائی کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْوَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ لین دین کا معاملہ ہونا تو اگر
کوئی شخص نہیں دے پا رہا تو اسے مہلت دو۔ روز قیامت یہ ہے کہ فرشتہ کہے گا کہ ہے وہ شخص جس نے اللہ کی خاطر مہلت دی کسی کو، تو جو قرض کے معاملات میں، لین دین کے معاملات میں مہلت دیتے ہیں نا، وہ کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے گا۔ ہاں، جنہوں نے قرض لیا ہے انہیں چاہیے کہ جب ہے تو فوراً واپس کرے، لیکن مجبوری ہے تو دینے والے کو چاہیے کہ تھوڑی مہلت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 282 میں مالی معاملات اور تجارت اور لین دین کے چند بنیادی اور اساسی اصول جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اور یہ جو آیت کریمہ ہے نا، عام طور پر اس سے یہ قرآن کریم کی گویا کہ سب سے بڑی آیت کریمہ ہے، اسے آیت مداینہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں مالی معاملات، تجارتی لین دین کے چند بنیادی اصول یہاں پر بیان کیے گئے۔ مثال کے طور پر دستاویزی شکل، ڈاکومنٹیشن یہ ہونی چاہیے جب بھی لین دین ہو۔ ادائیگی کا وقت مقرر کرو، بھائی کب ادائیگی ہوگی، کیا ہوگا، کوئی بھی لین دین ہو، قرض کا ہو، لین دین ہو، تجارتی معاملہ ہو، سب میں مالی معاملات کی دستاویز لکھنے پر قدرت رکھنے والے کو اپنے مسلمان بھائی کی لکھنے میں مدد کرنی چاہیے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ کہیں پر معاملہ ہو تو ڈاکومنٹس وغیرہ اور لکھت پڑھت وغیرہ ہو جائے۔ بڑے کہتے ہیں نا کہ جب بھی بیٹھو کوئی معاملہ ہو تو لکھت پڑھت ہونی چاہیے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ تحریر لکھوانا، چاہے وہ قرض وغیرہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، تو وہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہاں، تحریر لکھوانا جو ہوتی ہے وہ قرض خواہ کی ذمہ داری ہے کہ جو قرض لے رہا ہے۔ تحریر لکھنے میں دیانتداری سے کام لینا یہ فرض ہے۔ مقروض نادان، کمزور یا تحریر نہ لکھوا سکتا ہو تو پھر اس کا جو ولی ہے، رشتہ دار ہے، وہ تحریر لکھوائے۔ تجارتی اور مالی معاملات میں دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنانا چاہیے، گواہ بھی ہونے چاہیے، کم از کم 2 گواہ تو ہوں، یا ایک مرد 2 عورتیں ہوں، اس طرح ہو۔ گواہوں کو گواہی دینے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، جہاں بھی موقع ہو اور کہیں پر اٹکن آ جائے، کوئی ان میں سے ایک انکار کر رہا ہو تو جو گواہ ہے اس سے بالکل دھڑلے سے گواہی دینی چاہیے۔ گواہوں اور دستاویز لکھنے والے کو ایذا پہنچانا گناہ ہے۔ اس پر یعنی کسی نے انکار کیا، اب کہو کہ بھائی گواہی دو، اب گواہی دینے والے کو ڈرایا جا رہا ہے تو یہ بالکل ناجائز حرام ہے۔ گواہی کو چھپانا بھی حرام ہے۔ حالت سفر میں کوئی لین دین کا معاملہ ہو تو کوئی فریق ضمانت کے طور پر چیز اپنے پاس رہن رکھ سکتا ہے۔ اگر دستاویزی ثبوت لکھنے یا گواہوں کے بغیر کسی نے اعتماد کر کے کسی کے ساتھ لین دین کیا ہو تو وہ دوسرے کی امانت واپس کرے۔ اور آخر میں فرمائے کہ اس معاملے میں دونوں فریقین اللہ سے ڈرتے رہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 284 میں ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوا یحاسبکم بہ اللہ، کہ تم دلوں میں کوئی بات چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے گا۔ ظاہر ہے کہ دل میں جو وسوسے آتے اس پر حساب نہیں ہے، لیکن دل میں جو آئے اور اس پر بندہ ارادہ کر لے تو اس پر ظاہر ہے کہ حساب و کتاب ہوگا۔ 285 میں اسلام کے بنیادی عقائد کا ذکر ہے، جس میں فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ یہ جو آخری 2 آیات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں عطا فرمائیں، اور یہ وہ نور ہے، یہ اور سورہ فاتحہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدی کے سوا کسی اور کو عطا نہیں فرمائے۔ تو یہاں پر بیان فرمایا کہ اسلام کی جو بنیادی عقائد ہے اس کا ذکر ہے اللہ کے رسولوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان، قیامت پر ایمان۔ نیز یہ بھی بتایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی تمام انبیاء اور تمام رسولوں پر ایمان لائے، یعنی یہ نہیں کہ ایک نبی کو مانے دوسرے کا انکار کرے۔ ہم سارے نبی کو مانتے ہیں، سارے انبیاء کو مانتے ہیں، لیکن جو نبی علیہ السلام کی شریعت، رسول کی شریعت ہے وہ ہمارے نبی کی ہے، باقی شریعتیں منسوخ ہیں، مانتے ہم سب کو ہیں۔ اسی لیے کوئی یہودی یا کوئی عیسائی منہ اٹھا کر میرے نبی علیہ السلام کے بارے میں کچھ کہے تو ہم ان کے نبی کے بارے میں کبھی زبان درازی کر نہیں سکتے۔ ان کا ادب و احترام یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ تمہارے نبی اور تمہارے جو رسول ہیں ان کا ادب بھی ہمارے نبی نے سکھایا ہے۔ ادب سیکھنا ہے تو آؤ اسلام میں دیکھو کہ تمام انبیاء اور تمام رسولوں کا کتنا ادب ہے۔ پھر آیت نمبر 286 میں فرمایا کہ اللہ کسی کو ایسے حکم کا مکلف اکاؤنٹیبل نہیں بناتا کہ
اس کی طاقت سے بڑھ کر ہو، ہر انسان کو اپنے نیک اور بد اعمال کا جواب دینا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی بارگاہ میں ان الفاظ میں دعا کی تعلیم فرمائی کہ اے ہمارے رب، ہم سے اگر بھول یا خطا ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمانا۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ ڈال تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا، اور اے ہمارے رب، تو ہم پر احکامات یا آزمائشوں کا ایسا بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ تو ہمیں معاف فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا خالق ہے، کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کروں کہ یہ آخری سورہ بقرہ کی آخری آیت بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ پوری آیت کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس گھر میں لگاتار 3 دن تک سورہ بقرہ کی یہ آخری آیات پڑھی جائیں، شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں آتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات خود بھی سیکھو، اپنی خواتین کو بھی سکھاؤ، کیونکہ قرآن کے علاوہ یہ بہترین حمد و ثنا اور بہترین دعا بھی ہیں۔ یہاں پر سورہ بقرہ کا اختتام ہوا، انشاءاللہ کل سے سورہ آل عمران انشاءاللہ اس کا آغاز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سے جڑے رہنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا الہ العالمین ہماری بخشش فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے مالک و مولا، سب پر رحم فرما، ہمارے روزے، ہماری سحری، ہماری افطاریاں قبول فرما، قرآن کی تلاوت اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نماز تراویح اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ دعا فرمائے جنت فاطمہ جو ICU میں ہیں ان کے لیے دعا فرمائے، 10 مہینے کی بچی ہے، یا الہ العالمین اسے صحت کامل عاجل عطا فرما۔ یہاں پر جتنے احباب موجود ہیں یا الہ العالمین ان میں سے، ان کے گھر والوں میں سے، بچوں میں سے جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد نصیب فرما، تنگ دستوں کو وسعت رزق نصیب فرما، قرض داروں کو بار قرض سے سبکدوشی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین سب کی خیر فرما، سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ یا الہ العالمین تمام عالم اسلام کی خیر فرما، ہمارے ملک کے سیاسی حالات کو اچھا فرما، بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما، حرمین طیبین میں ایمان بالخیر موت نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ہماری ایک ایک دعا پر فرشتوں کی آمین فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمت